السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ صافات کی ہماری آج آخری رکوع ہے ہمارا، اور آیت نمبر ہے 149، 149 آیت ہے۔ اور سورت جہاں سے شروع ہوتی ہے، سورت کا جو شروع اور اخیر ہوتا ہے وہ سمجھ لیں کہ پوری سورت کا خلاصہ ہوتا ہے۔ جس ٹاپک سے شروع ہوئی تھی بات، اب اسی ٹاپک پہ ختم ہو رہی ہے بات ہماری، اور بات تھی فرشتوں پہ، فرشتوں کی صف پہ اور فرشتوں کی حیت پہ، اور ان سب پہ بات ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں کچھ انبیاء کے جو قصے ہیں وہ بیان کیے، اور انبیاء کے قصے، اور پھر اللہ بتانے کا مقصد کیا تھا کہ میں اپنے فرما بردار اور مخلص بندوں کو اللہ کس طرح نوازتا ہے، اور جھٹلاتا ہے جو اللہ کو تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے ان قصوں سے پہلے سورت میں جو شروع میں بھی اور آخر میں بھی اب وہی ٹاپک، وہی بات، اور سمجھ لیں کہ سارے موضوع کو لپیٹ کر جو توحید اور آخرت کے متعلق بڑی عقلی دلائل کے ساتھ جو ہے نا، وہ ان کے مشرکین کے عقیدے پر تنقید کی ہوئی ہے، مشرکین کے عقیدے پر تنقید کی ہے۔ اور وہ کیا عقیدہ تھا، اب کیا بات تھی؟ اصل میں مشرکین مکہ کا ایک جو قبیلہ تھا وہ خصوصی طور پر ان کے یہ جو تھے، یہ نعوذ باللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اچھا، اب بیٹیاں، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اچھا اگر ظاہری بات ہے اگر بیٹیاں ہیں تو ان کی مائیں کون سی ہوں گی؟ تو آگے سے کہتے تھے کہ جنوں کے بڑے جو سردار ہیں تو ان کی جو بیٹیاں ہیں تو وہ ان کی مائیں ہیں، کہ نعوذ باللہ۔ اچھا، مطلب یہ کہ جنوں کو باقاعدہ نانا بنا دیا، ٹھیک ہے، وہ نانا بن گئے، اور یعنی کہ پورا نسبت بنا دی فرشتوں کے ساتھ اور جنوں کے ساتھ۔ تو اس عقیدے کی اللہ تعالیٰ نے جو کہتے ہیں نا بڑی، جو کہتے ہیں عقلی دلیل کے ساتھ، تو ان کے جو وہ سب عقیدے کو پیش کیا اور اس کا جواب دیا۔ تو پڑھتے ہیں آپ، اور ساتھ ساتھ سمجھاتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات کی 149 آیت ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، اچھا اب ان سے پوچھیں، فَاسْتَفْتِهِمْ، ان سے پوچھیں، علی ربک البنات، علی ربک، کیا لربک، تیرے رب کے لیے، ربک البنات، رب کے لیے بیٹیاں، وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے بیٹے۔ اللہ یہاں سب سے پہلے تو جو کہتے ہیں نا کہ ایک تنزیہ جملہ، یہ بیٹیوں کو اپنے لیے سخت ناپسند کرتے تھے۔ ابتدائی صورتوں میں ہم نے پڑھا نا کہ جب جیسے کسی کو اطلاع ملتی تھی کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، اور کیا کرتے تھے، پیدا ہوتے ہی نہیں مار دیتے ہوتے تھے۔ اور پیدائش کے وقت ظاہر بات ہے کچے مکانات ہوتے تھے، اور باقاعدہ عورت کا جو ڈیلیوری ہوتی تھی نیچے گڑھا کھود کے وہاں ڈیلیوری ان کو کرتے تھے۔ تو اس کے بعد جو کیا کرتے تھے کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی ساتھ ہی مٹی ڈال دو، ساتھ ہی مٹی ڈال دو، کہ بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹی رکھنے کے لیے، اور اپنے لیے بیٹے چاہتے تھے۔ بیٹیوں کو تو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے تو پہلے یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کے اس عقیدے، کیونکہ اتنا بڑا عظمتوں والا، قدرتوں والا اللہ جو ہے کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اگر اپنے لیے اولاد بھی تجویز کرتا تو بیٹیاں، اور تمہارے لیے بیٹے۔ اللہ کہ فَاسْتَفْتِهِمْ، ان سے پوچھو تو صحیح، علی ربک البنات، تیرے رب کے لیے بیٹیاں، اور وَلَهُمُ الْبَنُونَ، ان کے لیے بیٹے۔ ام خلقنا الملائکۃ، اچھا اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ عقل پر ان کے اللہ تعالیٰ نوک کر رہا ہے۔ ام یا خلقنا الملائکۃ، کہ جب میں نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا، اناسن، عورتیں، وہم شاہدون، وہ کیا اس وقت موجود تھے، آئی وٹنس تھے، وہ آئی وٹنس تھے۔ اب مثال کے طور پہ یہ سب جو کہتے ہیں نا کہ عقیدوں پر، جھوٹے عقیدوں پر، یہ ایک دم سے جو کہتے ہیں اللہ نے توپ سے گرا دیے سارے ایک اس جملے سے، وہم شاہدون۔ جیسے مثال کے طور پہ اب یہ جو سے
جی سائنس یہ جو تھا ایک سائنسدان، اس کا کیا تھا جی، سب پہلے جی وہ بندر تھے تو بندر سے انسان بنے ہیں. تو یہاں اللہ پوچھ رہا ہے کہ سائنس اس چیز کو کہتی ہے کہ باقاعدہ لیبارٹری میں پروف کرتی ہے کہ بندر تھا، بندر سے کبھی کوئی انسان بنایا، کبھی بندر سے کبھی انسان کی شکل بنی ہے، جیسے مختلف تجربے کرتے ہیں. تو یہاں اللہ یہ پوچھ رہے ہیں، ان کی جو کہتے ہیں عقل سے دلائل، عقل پہ نوک نوک کی ہے کہ جب میں فرشتوں کو پیدا کر رہا تھا، میں ان کو بنا رہا تھا، پیدا کر رہا تھا، خلق نا میں پیدا کر رہا تھا ملائکہ تو فرشتوں کے اناسن عورتیں مونس بنانے کے وقت وہم شاہدون، اس وقت تم موجود تھے، آئی وٹنس تھے تم. اللہ اللہ خبردار، میں نے کہا یہ سائرن ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا یہ بالکل، اور یہ غصے والی بات ہے، وارننگ ہے، اور یہ وارننگ، اللہ خبردار وارننگ، انہم بے شک وہ، من افکہم ان کی یہ بہتان بازی ہیں، لیقولون یہ جو کہتے ہیں نا یہ بہتان بازی ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہ اللہ جس کو کہتے ہیں نا خبردار، منہ بند کرو، شٹ اپ ہو جاؤ. تو یہ اللہ یہ کہتے ہیں خبردار، یہ تمہاری منہ سے جو نعوذ باللہ یہ جو بہتان ترازیاں تو چل رہی ہیں، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں. ولد اللہ، اب کیا کیا بہتان بازیاں کہ پہلے تو نعوذ باللہ اللہ کی اولاد، نعوذ باللہ اتنے عظمت قدرت والے رب کی اولاد. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ کہتے ہیں جھوٹے ہیں، یعنی کہ اللہ کے اس ولد اللہ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہی جھوٹ ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، کہ ولد اللہ کی اولاد، تو یہ بالکل جھوٹے ہیں، بالکل لَكَاذِبُونَ، بالکل جھوٹے ہیں. استفل بناتو، اللہ کے پھر کہتے پہلے تو یہ بات جھوٹ کہ اللہ کی اولاد ہے، پھر اس سے بڑھ کر استفل بناتی علل بنین، اللہ تعالیٰ کہتے اللہ نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو پسند کرنا تھا، اللہ نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو پسند، ما لکم یعنی کہ کمزور، کہ قدرتوں والے عظمتوں والے رب نے ایک کمزور مخلوق کو، عورت کمزور ہے، ما لکم کیا ہو گیا تمہیں، کیف تحکمون کس طرح کے فیصلے کرتے ہو، بےہودہ حکم لگاتے ہو. یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ نے کہا دیکھو میں تو تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں پیدا کیا اور تم اپنے لیے کیا پسند کر رہے ہو. نعوذ باللہ کہ اگر میں اپنے لیے اولاد بھی بناتا تو بیٹے وہ بیٹیاں کرتا. افلا تذکرون کیا کبھی غور نہیں کرتے. اللہ نے پہلے یہ نہیں کہا کہ تم کیا میرے مقابلے میں کیا کرتے ہو. ام لکم سلطان، اچھا اب اللہ ان سے ان کو پہلے تو تنزیہ اور پوری عقل کے کہ اس وقت موجود تھے تمہیں پتہ ہے کہ فرشتے نعوذ باللہ مذکر ہیں مونس ہیں، وہ کیا چیز ہیں، فرشتے کیا ہیں، تمہیں ان کی جنس کا کیسے پتہ ہے، جب میں بنا رہا تھا تم اس وقت موجود تھے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا اگر ایک تو عقل پہ عقلی جواب دو مجھے، ام لکم سلطان مبین یہ کوئی سند ہے. اب دلیل کے لیے کوئی نہ کوئی کتاب مانگی جاتی ہے، کوئی سند مانگی جاتی ہے. جیسے اللہ نے جو بات کی ہے، اللہ نے جس چیز کا دعویٰ کی ہے، اللہ نے توحید کا دعویٰ کی ہے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دعویٰ کی ہے، اللہ نے اس پوری کائنات کا خالق مالک رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور اس چیز کی سند کہاں ہے، اس قرآن میں، یہ قرآن کی صورت میں موجود ہے، یہ سند ہے ہماری. ہمیں کیسے پتہ ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کی، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور سارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا کیا ہے، کہاں سے پتہ چلتا ہے، یہ اس سند سے پتہ چلتا ہے. کون سی سند؟ قرآن پاک سند، یہ وحی کی صورت میں جو ہمارے پاس سند ہے اس سے پتہ چلتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں تو ان باتوں کا یہ جواب دے رہا ہوں، تمہارے پاس کون سی سند ہے کہ نعوذ باللہ فرشتے جو ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور فرشتوں کے جو مائیں ہیں وہ جو جنوں کے سردار ہیں ان کی بیٹیاں ہیں، یعنی کہ جن جو نانے ہیں، پتہ نہیں ہے یہ کہ عجیب و غریب یعنی کہ نسبت اور باقاعدہ رشتہ داری بنا دی. فَأْتُوا لاؤ بِکِتَابِکُم اپنی کو کتاب لاؤ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. اللہ کہتے ہیں بڑا تم لاؤ کتاب
کوئی اتھینٹک کتاب لاؤ، کوئی اپنی لکھی ہوئی نا کتاب لاؤ، جو اپنی بازاری فٹ پاتی کتاب میں نہیں مت، جیسے جو خود وہ جو جی فلاں کرشمے، وہ فلاں کے کرشمے، فلاں کے اس نے یہ کیا، وہ کوئی دلیل نہیں، کوئی آئی وٹنس نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہ دلائل تو لاؤ۔ وہی نا میں نے قرآن پاک میں الحمدللہ 23واں پارہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ اللہ نے ایسی ایسی دلائل دی ہیں اس میں کہ ان دلائل سے عقل کو قائل کیا ہے، ان دلائل سے عقل کو قائل کیا ہے کہ بندہ خاموش ہو جاتا ہے کہ واقعی اللہ لا الہ الا اللہ، بس اور کچھ نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں لاؤ کتاب، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، وجعلوا، اچھا اللہ کہتے ہیں لو جی اور بنا دیا، بینہ اللہ کے درمیان، وہ بین الجنتی نسبا، اللہ اور جنوں کے درمیان میں نسب بنا دیا۔ وہی جو میں نے آپ کو بتایا حضرت ابو بکر صدیق نے باقاعدہ ان سے مشرکین سے، اچھا فرشتے بیٹیاں ہیں تو پھر ان کی مائیں کون تھیں؟ ہاں کہتا وہ تو جنوں کے جو سردار ہیں ان کی بیٹیاں، جنہیں وہ فرشتوں کے نانے، وہ جو سردار ہیں وہ ہیں جنوں کے سردار۔ بڑے بے شرمی سے جواب، ڈھیٹائی سے جواب دیا اس یہ بات کا۔ تو اللہ کہتے ہیں بین الجنتی نسبا، نسب ہی بنا دی۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اللہ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا، تحقیق البتہ، علمت الجنت، جن تو جانتے، جنوں کو علم ہے کس چیز کا، انہم لمحضرون، اللہ کے ہاں حاضر کیے جائیں گے، عذاب پہ حاضر کیے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کیا کہا، یہ قرآن، یہ کتاب قیامت تک کے لیے، جنوں انس کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی میرے مخلص بندے ہوں گے، چاہے وہ جن ہوں چاہے انسان ہوں، وہی بچیں گے، اور اس کے بعد ورنہ تو ہر بندہ جو ہے وہ جو بھی کافر ہوگا وہ عذاب میں گرفتار ہوگا۔ انہم لمحضرون، انہیں پتہ عذاب ہو نہیں ہونا۔ اور یہ جو تھے مشرکین مکہ، یہ اصل میں جنوں کو بڑے طاقت والے سمجھتے تھے، یہ سمجھتے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ، ان کا پتہ کیا عقیدہ تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو فرشتے ہیں نعوذ باللہ، تو یہ ان کے ہاتھ میں نیکی کی ساری باغ دوڑ ہے، نیکی کی، یہ جس کو چاہیں بھلائیاں پہنچائیں اور اللہ کا مقرب بنا دے فرشتے، ٹھیک ہے، اور یہ جو جن وغیرہ ہیں جس کو چاہے، یہ ان کے ہاتھ میں ساری برائیوں کی جو ہے نا وہ باغ دوڑ ہے، تو وہ جس کو چاہے تکلیف دے دیں، برائی پہنچا دیں، تو یہ ان کا نا غلط عقیدہ تھا۔ تو اللہ اس کے جواب میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو یا تمہیں کیا اختیار ہے۔ اللہ اس چیز کا جواب دیں کہ جن جو ان کو پتہ ہے ان کی پکڑ ہو جانی ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اما یصفون، یہ جو بیان کر رہے ہیں وہ نسب والی بات، اللہ کہتے ہیں اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، بہودیہ نہیں کہ نعوذ باللہ اولاد تو اولاد کے بیویاں بھی بنا دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے اللہ، مگر عباد اللہ المخلصین، اللہ کے جو خالص بندے، اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ یہ بتا رہا ہے، اللہ کہتے ہر وہ جو ظاہری کا نافرمانی کرے گا، جو گناہ گار ہوگا، جو کافر ہوگا، وہ عذاب پر حاضر کیا جائے گا۔ میرے بندے چاہے وہ جن و انس ہیں، عذاب سے وہ خالص بندے، خاص بندے، وہ محفوظ رہیں گے۔ فَإِنَّكُمْ، بے شک تم، وَمَا تَعْبُدُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم پرستش کرو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جس کی بھی تم جو پرستش کر رہے ہو، تم جس کی بھی، جس خداؤں کی بھی تم پوج رہے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ یہاں اللہ ایک اور چیلنج دے رہا ہے۔ چیلنج کیا ہے؟ یہ 360 بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو خود بخود کابینہ بانٹ رہے ہو کہ فرشتوں کے ہاتھ میں بھلائیوں کی باغ دوڑ ہے، جنوں کے ہاتھ میں برائیوں کی باغ دوڑ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم چاہے جنوں کی عبادتیں کرو، فرشتوں کی عبادتیں کرو، یا جس کو بھی تم پوجو، اللہ کہتے ہیں ما انتم علیہ بفاتنین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں اتنی طاقت نہیں ہے ان سب میں بھی مل کے کہ بہکا سکیں، الا مگر من ہوا صال الجحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی جہنم میں جائے گا، وما منا، اللہ تعالیٰ کہتے وہ ہم میں سے نہیں ہے، الا مگر
لہو مقام معلوم. اچھا اب یہ آگے فرشتوں والی بات آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ پہلے اس چیز کو کلیئر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چاہے تمہارے معبود ہوں، چاہے شیطان ہوں، کسی جن میں، کسی معبود میں، کیا تمہارے جن کو تم معبود تم پوجتے ہو، جو اللہ کہتے ہیں کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی بہکا سکیں یا گمراہ کر سکیں. وہ کہتے تھے نا کہ جنوں کے اندر وہ برائی کی بھاگ دوڑ ہے، وہ جس کو چاہے تنگ کر دیں، جس کو چاہے تکلیف دے دیں. جیسے کہتے ہیں ہائے جادو ہو گیا، جادو بھی اللہ کے حکم سے ہی اثر کرے گا. جادو بھی کہ پتے پہ، کہ درختوں کی جو پتہ ہے وہ بھی گرتا ہے، اللہ کو اس کی بھی خبر ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے گرے گا ورنہ نہیں گرے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب سے پہلے تو اس چیز کو اپنے دل سے نکال دو کہ کوئی بھی برائی، تکلیف اور کسی کو بھی گمراہ کرنے کی طاقت کسی جن کے اندر نہیں ہے، کسی کے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہے. ما انتم الیہ بفاتنین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی بھی اندر یہ طاقت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ہاں مگر جو کوئی جہنم میں جائے گا اپنے کرتوتوں سے جائے گا. الا من ہوا صال الجحیم، تو جو کوئی بھی جہنم میں جائے گا وہ اپنے عملوں کی وجہ سے جائے گا، کوئی کسی کی وجہ سے نہیں جائے گا. یعنی کہ کوئی کسی کو جہنم میں نہیں لے کے جا سکتا، ہر کوئی اپنی. کیوں یہ اللہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو، جن و انس کو اللہ تعالیٰ نے مرضی دی ہے. اللہ نے ان کو جو کہتا ہے نا کہ آنکھ، ناک، کان، وہ جو کہتا ہے دل، آنکھ، کان، ہر چیز کھول کے، اور اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے، ہر چیز ان کو پتہ ہے، شر اور برائی کا ہر چیز کا پتہ ہے، اور ان کو نیکی کا بھی، اچھائی کا بھی پتہ ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ کسی میں طاقت نہیں ہے، کوئی جن میں طاقت نہیں ہے. تو جنہ کا یعنی کہ ان کا تو پلہ صاف کیا. اب آگئے فرشتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتے خود بخود اب کیا جواب دے رہے ہیں. وما منا، اب ہم فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہائے ہم، وما منا، ہم نہیں ہیں، یا ہماری اوقات نہیں ہے، یا ہماری حیثیت نہیں ہے، یا ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. الا مگر لہو، ہم میں سے ہر بندہ جو ہے مقام معلوم، اس کو اپنا مقام پتہ ہے. کیونکہ فرشتے جو سارے ہیں ہر وقت اللہ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، ہم اللہ کے آگے صف باندھے کھڑے ہیں. ہمیں اپنا مقام، اپنی جگہ، یعنی کہ ان کو پتہ نا کہ جیسے مثال کے طور پہ کہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ رول نمبر وائز، سمجھ لیں مثال کے آسان سا بات ہے کہ رول نمبر وائز ہر ایک کی سیٹس مقرر ہیں. ہر بندے نے، جیسے ہم بورڈ کے پیپر ہوتے ہیں، بچوں کے پیپرز ہوتے ہیں، کمرہ امتحان ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے بچوں کو رول نمبر جو الاٹ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے ہماری ٹیبل، ہماری چیئر، ہمارا روم نمبر وہ ہے. فرشتوں کو بھی معلوم ہے کہ اس کائنات میں اللہ نے ہمیں کہاں ڈیوٹی پہ لگایا ہے، کس ڈیوٹی پہ لگایا اور کتنی ڈیوٹی پہ لگایا. اس کی ایک اور آسان سی مثال کہ آپ برمنگھم پیلس جو ہے جو لندن میں ہے، آپ اس کو دیکھیں، اس کا وہ وہاں جو باہر گارڈز ہوتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں، ان کو یعنی کہ بلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہلانے کی کوشش، لیکن وہ اس قدر ایسے سٹل ہوتے ہیں جیسے کہ وہ، اور ہوتے وہ انسان ہیں، لیکن وہ انہوں نے نہ، ان کو حکم ہوتا ہے کہ انہوں نے ہلنا نہیں ہے. انہوں نے کسی کی یعنی کہ جو بات کا انہوں نے نہ اسمائل دینے نہ کوئی کچھ، انہوں نے جس طرح کھڑے ہیں ویسے کھڑے. تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے خود جواب دے رہے ہیں کہ ہماری حیثیت ہماری ہو گئی، اللہ کے ریبورٹس ہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہے ہمارا مقام کدھر ہے، ہم تو اللہ کے آگے صف باندھے کھڑے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ہم اپنی زبان سے اور عمل سے ہر وقت اللہ کی تعریف، تسبیح اور اللہ کی جو کہتے ہیں نا کہ وحدانیت اور اللہ کی کبریائی، ہم تو وہ بیان کرتے رہتے ہیں، زبان سے بھی اور عمل سے بھی. عمل سے کس طرح ہوا کہ کوئی اگر کسی کو حکم ہے کہ سجدے میں کرنی ہے تو وہ سجدے میں ہی ہے، اس کو اس کی ڈیوٹی ہے صرف اس نے سجدے میں ہی تسبیح کرنی. کسی کو حکم ہے رکوع میں تسبیح کرنی، رکوع میں کرے گا. کسی کو حکم ہے قیام میں کرنی تو قیام میں کرے گا. تو اور کسی کو کہ وہ کوئی کسی طرح اللہ کے حکم، یہ اللہ کے ریبورٹس ہیں، یہ اللہ کے ریبورٹس ہیں، ان کے اندر ایموشن اور یہ کچھ نہیں ہے. تو اللہ وہ تو اتنا ڈرتے ہوں کہ ہمارے تو اللہ نے جو ڈالا ہے پروگرام تو اتنا ہے. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اللہ تعالیٰ کہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح کی باتیں کریں. لَوْ أَنَّا عِنْدَنَا ذِكْرًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب کیا
اللہ کہتے کہ اب تب کیا کہتے تھے، اب یہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں کہ کوئی نبی کیوں آ گیا ہے، کوئی کتاب کیوں آ گئی ہے. یہ وہی والی بات جو ہم نے سورہ انعام میں بھی پڑھی تھی اور پیچھے بھی پڑھی ہوئی ہے 2 دفعہ، کہ تب کیا کہتے تھے، لو انا عندنا ذکرن، ہمارے پاس بھی اگر ذکر ہے، من الاول، ان پہلے لوگوں کی کتابوں کی طرح، یعنی کہ جس طرح یہود و نصارہ کے پاس کتابیں ہیں، بڑے اپنی کتابوں پہ مان کرتے ہیں، نبیوں پہ مان کرتے ہیں. ہائے کاش ہمارے پاس بھی نبی ہوتا. لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ہم زیادہ خالص بنتے، ہم زیادہ اللہ کے خاص بندے بن کے دکھاتے، اتنی عبادت کرتے، اپنے نبی کو اتنا وہ فالو کرتے کہ ہم ان سے زیادہ یعنی کہ بنتے. تو اللہ کہتے تب یہ کہتے تھے، اللہ کہتے ان کا وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اب کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اب کیوں نہیں مانتے، پہلے تو یہ کہتے تھے. فَكَفَرُوا، اللہ کہتے اب انکار بھی ہی اس قرآن کا، اس نبی کا. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، کوئی گل نہ، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب جان جائیں گے. اور یہ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ میں کیا ہے، یہ پیشن گوئی ہے. اب کیا پیشن گوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، وہ جو چند صحابہ رہ گئے تھے، وہ چند لوگ جو رہ گئے تھے، 40-50 کا نفوس رہ گیا تھا مکہ میں، یہ ان کو تسلی ہے. کیا تسلی ہے، فکر نہ کرو، دیکھ لو ان کا حال، دیکھ لو اور ان قریب اپنی آنکھوں سے دوبارہ دیکھ لو گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ، کیا اللہ تعالیٰ کہتے، اللہ تعالیٰ کو جو پتہ ہے کہ انجام جو بھی کچھ ہوگا، کلمتنا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اللہ کہتے میرا وعدہ ہے، اللہ کہتے میرا وعدہ ہے. اور وَلَقَدْ سَبَقَتْ کلمتنا، اللہ تعالیٰ کہتے فکر نہ کرو، ان قریب خیر جو بھی انجام ہے تو وہ پتہ لگ جائے گا. کس کو، لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اللہ کہتے میرے بندوں کے ساتھ کیا کیا. اللہ تسلی دے رہا ہے کہ ہمیشہ اللہ ساتھ کس کا دیتا ہے، اللہ ساتھ دیتا ہے نبیوں کا، پیغمبروں کا، اپنا خالص بندوں کا اللہ ساتھ دیتا ہے. اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ اپنے خاص بندوں کا ساتھ دیتا ہے، اور اس کے بعد جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں اللہ ان کو سزا دیتا ہے، ان کا انجام برا ہوتا ہے. اللہ یہ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب جان جائیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی، صحابہ کو تسلی تھی، اور ان کے لیے تنبیہ تھی، اور ان کے لیے سمجھ لیں کہ یہ سزا کی پیشن گوئی تھی. اللہ کہتے وَلَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنَا، پہلے کیا ہوتا رہا ہے، پہلے کیا ہوتا رہا، میرے وعدے کس طرح کے تھے. لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، میرے جو رسول تھے ان کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ اشارتاً، اللہ سب کچھ سمجھا رہا ہے، اللہ اشارے میں اللہ سب کچھ سمجھا رہا ہے، اللہ اشارے میں سمجھا رہا ہے. انہم، بے شک اللہ کے جو بندے ہیں، نبی اور رسولوں کے جو ساتھ دینے والے ہیں، لہم المنصورون، ہمیشہ وہی کامیاب ہوتے ہیں. اور یہی ہوا، چند سال بعد انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے مکہ میں کیا کس طرح کے جو فاتح، اور آج اس طرح یہ کھڑے تھے، ان کی جو کہتے ہیں نا آج دب کے کھڑے تھے تو کل یہ سرداروں کی طرح یہ کھڑے ہوں گے. اور پھر اس کے بعد یہ تو کیا، وہ کہتے ہیں نا کیسر و روم کی بھی سلطنتیں، وہ اسلام جو کے آگے جو کہتے ہیں نا کہ گھٹنے ٹیک دی انہوں نے بڑی بڑی سلطنتوں میں. اللہ انہم لہم المنصورون، اللہ والے، اللہ اور اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہوتا ہے. اسی لیے کہ اللہ والے بن جاؤ، قرآن والے بن جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ. اللہ یہ اصل میں سبق دینا چاہ رہا ہے، اللہ یہ سبق دینا چاہ رہا ہے. وَإِنَّا جُنْدَنَا، میرا جندن، میرا جند کون، میرا لشکر. اللہ کہتے ہیں میرا لشکر، لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمیشہ غالب رہے گا، جیتے گا. اللہ کہتے ہیں میرا لشکر غالب رہے گا، جیتے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا لشکر بنائی رکھ. اور اللہ کا لشکر کون سا ہے، قرآن والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والے، سچے امتی، نبی والے، کلمے والے، قرآن والے ہی اللہ کا لشکر ہے. اللہم اجعلنا منہم. فتولا، اللہ تعالیٰ کہتے کوئی بات نہ، اب تسلی، اللہ کہتے کوئی بات نہ، فتولا، تھوڑا سا اعراض کر لیں، تسلی رکھیں، انہم، ان سے اعراض کے، حتی ہین، ایک وقت تک. کیوں، مکہ کی زندگی میں اف بھی کہنے کی ان کو اجازت نہیں تھی، نہیں اف بھی نہیں کہنا، ہائے بھی نہیں کہنا، سسکنا بھی نہیں ہے، سسکی بھی نہیں لینا، سی بھی نہیں بھرنی، بس. اور یہ 13 سالہ زندگی بہت سختی، اور ایسے ہی نہیں، سابقون الاولون،
اور پھر ان کو جو کہتے ہیں بدری صحابیوں کو دنیا میں بشارتیں، دنیا میں ہی بشارتیں، سابقون اولون کی جنتیں علیحدہ. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کہتے ہیں بس فتول عنہم، ان سے تھوڑا سا اعراض رکھیں، کوئی بات نہ، تو صبر کر لیں تھوڑا، ایک حتیٰ ہین ایک وقت تک، عنہم ان سے، وَأَبْصِرْهُمْ اور پھر دیکھیں، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ تو یہ خود بخود جو ہے نا تو یہ بھی دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھیں، یہ بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں. کیا کہ ابو جہل کیا کہہ رہا تھا؟ کون کامیاب ہوا؟ کون کامیاب؟ جب جا رہا تھا بدر میں لڑنے کے لیے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے، اللہ جو سچا ہے اس کو جیت دینا. تو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کافروں نے دعائیں کی، طواف کرتے تھے، حرم میں رہتے تھے، حرم صحن تھا ان کا، ہر وقت خانہ کعبہ کو دیکھتے تھے، لپٹ لپٹ کے دعائیں کرتے تھے، چکر لگاتے تھے. کیا ہے؟ مقبول ہوئے؟ نہیں. اللہ کے ہاں جو کہتے ہیں نا کہ خالص بندے، اور عقیدہ، جب عقیدہ صحیح نہیں تھا تو اللہ کیسے ان کو مقبول کرتا اپنے آگے؟ اللہ کے خاص بندے کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں دیکھ لیں گے، یہ بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھنا کیا ہوگا انجام، اور وہ دیکھ ہی لیا تھا. أَفَبِعَذَابِنَا اللہ تعالیٰ کہتے کیا کہ میرے آج عذاب ہوگا، بنا یستعجلون بڑی جلدیاں مچا رہے، فکر نہ کرن. اللہ نے ایک وقت مقرر کیا تھا، کب؟ مدینے جا کے سال بعد ہوگا، فکر نہ کرو، 13 سال گزار لو. کیا تھی وہ؟ مہلت تھی، وہ ڈھیل تھی. اللہ نے کہا کوئی بات نہ، بڑی جلدی میں چاہ رہے ہیں، دیکھ لیں گے میرا عذاب. افبعذابنا یستعجلون میرے عذاب واسطے بڑی جلدیاں مچا رہے، کوئی گل نہیں. اللہ کہتے دکھا دوں گا ان کو. فَإِذَا نَزَلَ اللہ کہتے جب وہ نازل ہوگا، بِسَاحَتِهِمْ اللہ کہتے ان کے میدانوں میں، جب ان کے میدانوں میں، ان کے صحنوں میں میرا عذاب اترے گا نا، فَسَاءَ تو کیا کہیں گے، ہائے بری، صباح المنذرین بڑی ڈرانے والی صبح ہے. اللہ کہتے وہ پھر اس دن وہ صبح بڑے ڈرانے والوں کی ہوگی. اچھا یہ ان کا عرب لوگوں کا تو جب ان پر کوئی حملہ کرتا ہوتا تھا نا آگے باہر سے، تو یہ نکارہ باقاعدہ، یعنی کہ جو فوج آ رہی ہوتی تھی حملہ کرنے کے لیے کچھ، تو یہ باقاعدہ نکارہ بجا کے کہتے تھے، فسا صبا بری صبح آ گئی ہے، بری صبح آ گئی ہے، یہ اعلان کرتے ہوتے تھے. مطلب یہ کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے، فسا بدبختی والی، بری صبح، صبح سا بری. تو یہ اس وقت نکارہ کرتے تھے. اللہ کہتے وہ والا لفظ، اللہ کہتے جس دن سینوں میں، تمہارے سینوں میں میرا عذاب اترنا نا، تو تم نے کہا ہائے بری، اس دن بری صبح ہو جائے گی. ابھی تو تم مزے سے اٹھ رہے ہو، سو کے اٹھ رہے ہو، زندگی روٹین میں اچھا ناشتہ کرنا. آج کون سا ناشتہ کرنا ہے؟ آج کیا کھائیں؟ آج چھٹی کا دن ہے، آج تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے. آج جی کل والا ناشتہ نہیں کرنا، موسم چینج ہو گیا، اب اس طرح یہ کھاؤ یہ کھاؤ. تو اللہ کہتے ہیں اس وقت پھر کوئی خبر نہیں ہوگی. اور استغفر اللہ، تو جس پر وہ عذاب ہوگا، یہ ایسے ہی ہے کہ جس کے گھر میں اللہ رحم کرے موت ہوتی ہے، تو ہمسایوں کے گھر اور یہ وہ سارا، ان کے گھر سے کتنی الگ ہٹ کے صبح ہوتی ہے. جن کے گھر میں کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے، دکھ آتی ہے، کوئی موت آتی ہے، تو ان کی صبح کیسی ہوتی ہے، ان کی صبح کیسی ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں میرے عذاب کی بڑی جلدی میں چاہ رہے ہیں. اس دن وہ جب آئے گا نا، ان کے صحنوں میں اترے گا، تو بڑی صبح جو ہے نا، اللہ کہتے وہ بہت بری ہوگی. منذرین اللہ کہتے ڈرانے والوں کے لیے. جاؤ ڈر جاؤ، اب بھی ڈر جاؤ، اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. وَتَوَلَّا اعراض کریں، اے میرے محبوب اعراض کریں، برداشت کر لو، صبر کر لو. انہم ان سے حتیٰ ہین اب دوبارہ پھر تسلی، صحابہ کو تسلی. ظلم و ستم کی خیر، 40-50 نفوس تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی. وابصر دیکھیں، فسوف یبصرون یہ بھی دیکھیں گے. 2 دفعہ اللہ نے یہ تسلی والے لفظ کہے ہیں، 2 دفعہ تسلیوں کے لفظ کہے ہیں، اس سے اوپر اور یہ 2. اور یہ کیا ہے؟ یہ سمجھ لیں کہ بہت بڑی دھمکی جو تھی وہ قریب آ گئی تھی، جو 2 دفعہ تسلی اور صبر کے لیے کہہ رہے ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب ایک تو یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اگر آپ اللہ پر توکل کر رہے ہیں، اللہ پر توکل ہے آپ کا اور ہر چیز ہے، تو پھر بس اللہ پہ ڈوری چھوڑ دیں. توکل کا یہ ہے کہ پھر اف اور سی اور ہائے اور یہ وہ مت کہیں، ہائے وائے یہ شیطان کو پناہ دیتا ہے. کاش، ہائے وائے یہ چیزیں، پھر بس خاموش.
تو وہ پھر مت کریں لب کشائی کریں، تو اللہ پھر دکھا دیتا ہے۔ تو اس کے بعد جو کہتے ہیں نا کہ آخری جو یہ 3 آیتیں ہیں اس کی فضیلت کچھ اس طرح سے ہیں آخری آیتوں کی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے اللہ ساری باتیں بیان کر کے، اور سارا عقیدے اللہ پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر تمہارے غلط سوچوں سے، اللہ پاک ہے۔ رب العزت، اللہ کے وہ عزتوں والا رب ہے، اما یصفون، جو یہ بیان کرتے ہیں اللہ کی کبریائی بڑائی، اس کی ان کے جو بکواسیں کرنے سے اللہ کی جو عظمت اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ نے جو ان کے چند جو 4-5 جو تھا اپنے نبیوں کا ذکر کر کے ان پہ سلام بھیجا، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی یاسین۔ تو اب ایک دم اللہ نے کہا سلام علی المرسلین، سارے جو اللہ کے رسول نبی ان پہ سلام۔ اچھا اب یہ جو لفظ ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ ایک تو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب بھی اے مومن بندے، اے قرآن والے، اے اللہ کے لشکر، جب بھی تیرا کوئی کام ختم ہو تو اپنے ہر کام، اپنی ہر مجلس، اپنے ہر نیک عمل کے جو اختتام پر نا یہ اللہ کی تعریف، اللہ کی کبریائی بیان کر۔ ایک تو یہ اس چیز کا یہ مطلب ہے۔ دوسرے اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سلام علی المرسلین، اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ جس پر اللہ سلام بھیج رہا ہے، نبیوں پر، پیغمبروں پر، رسولوں پر اللہ کی رحمتیں، سلام، برکتیں ہیں، تو وہ بندے جو اللہ نے بھیجے ہیں ان پہ اللہ سلام بھیج رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ قابل اتباع ہیں، اللہ نے اسی لیے بھیجے ان کو فالو کرو، یہ تمہارے لیے جو نمونہ ہے۔ تو اللہ نے کہا میں نے یہ تمہارے لیے میری سلام، میری دعائیں، میری رحمتیں، میری برکتیں میں ان پر ہیں۔ تو اگر ہم ان جیسے عمل کریں گے، ایسے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر فرشتوں کے پیرے ہیں، ایک سنت زندہ کرنے پر 70 شہیدوں کا ثواب ہے۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ اللہ نے ان پر رحمتیں، سلام بھیجا ہے، تو ہم ان جیسے کوئی جو بھی عمل کریں گے، نبیوں والے عمل کریں گے، تو اس میں رحمت، برکت اور اللہ تعالیٰ کا جو کہتے ہیں نا سلامتی ہوگی۔ تو پھر نبی والا طریقہ نہیں ہوگا وہ ہماری زندگی میں کوئی بھی عمل ہو۔ میں بار بار وہی کہتی ہوں، ہماری شادیاں، ہمارے جنازے جس پہ نبی والا عمل نہیں ہے، نبی والا طریقہ نہیں ہوگا، تو مجھے بتائیں وہ شادی یا وہ کہتے ہیں جینا مرنا، خوشیاں، نبی جیسی خوشیاں نہیں منائیں گے ہم، تو اس میں کہاں رحمتیں، برکتیں اور سلامتی ہوگی؟ یہ سوچنے کا مقام ہے اصل میں۔ یہ بات اللہ کہتے یہ بات ہے بتانے کی، یہ پڑھنا نہیں ہے ایک ایک آیت میں ایک ایک پورا جو کہتے ہیں نا کہ چیلنج کر کے والحمدللہ رب العالمین، یاد رکھو تمام حمدیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی بات کی، اور اس آیت کی فضیلت، اب میں نے جو میں بتا رہی تھی کہ یہ اس آیت کی فضیلت کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت علی سے جو پہلے جو ارشاد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جو شخص چاہتا ہے قیامت کے دن اسے اس کے سارے عملوں کا بھرپور پیمانے سے اجر و ثواب ملے، تو وہ اپنی ہر مجلس کے اخیر میں یہ پڑھا کرے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کئی بار ان کو دیکھا کہ نماز جب ختم کرتے تو یہ 3 آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ تو نیکیوں کا جو بدلہ ہے، تو جو کہتے ہیں نا کہ تمہارے نیکیوں کے پیمانے وہ بھرپور ملیں، تو ہر جو نماز کے بعد یا قرآن پاک پڑھنے کے بعد اللہ کیا مقبول ہو جائے ہمارا، یہ جو ہم نے کیا ہے یہ اللہ کے لیے کیا ہے، تو یہ اللہ کیا مقبول ہو جائے، یہ اس چیز کی دلیل ہے، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے جو بھی عمل کیا ہے اس کو ریپ کر کے آپ نے اس کو لاک کر دیا۔ یہ جیسے مثال کے طور پہ آپ بینک اکاؤنٹ میں جاتے ہیں، بینک میں لاکر کھلواتے ہیں، تو آپ نے جو کوئی تسبیح پڑھی، جو کوئی اچھا کام کیا، تو آپ نے اس کو لاکر میں رکھا ہے، اور یہ جو تسبیح ہے سمجھ لاکر کی چابی ہے،
تو آپ نے اس کو لاکر میں لاک کر دیا. آپ سمجھ آ گیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. اللہ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی موت سے بچائے. خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو. اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر. اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے. اللہ سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما. یا رب العالمین، جو بیمار ہیں اللہ شفائے کاملہ عاجل عطا فرما دے. اللہ شفائیں تیرے پاس ہیں. اللہ سب دوائیاں بیکار ہیں. اللہ سب خوراکیں بیکار ہیں. اللہ شفا تو، اللہ تو شفا، تو سلام. اللہ تو سلام، تو شفا. اللہ اور کچھ نہیں. اللہ قرضداروں کے قرض اتار دے. یا رب العالمین قرضداروں کے قرض اتار دے. یا رب العالمین جو اللہ رزق کے لیے پریشان ہے، اللہ زمین آسمان کے دھانے کھول دے. رزق کے لیے اللہ وسیلے بنا دے. جو اللہ اپنی کسی پریشانی میں مبتلا ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے نیک سبب بنا دے. اللہ نیک صالح اور قسمت والے زوج عطا کر. یا رب العالمین جو بچے شادی شدہ ہیں اللہ ان کو اپنے گھروں میں خوش و خرم آباد رکھنا. اللہ جی جو بے اولاد ہیں اپنے محبوب کے امتی عطا کر کے اللہ ان بے اولادوں کو اللہ اولادیں عطا فرما کے اللہ اپنے محبوب کی امت میں کثرت فرما. یا رب العالمین جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کر دے. اللہ سلام علی المرسلین. اللہ تیرے نبیوں کے اللہ جو بھی اللہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان پر عمل کرنے والا بنا دیں. اللہ ہمیں بھی اپنی سلامتی کی لپیٹ میں لے لیں. اللہ ہم تیرے سلام، اللہ سلام تو سلام، یا سلام تیری اللہ ہم سلامتی کے اللہ جھنڈے تلے رائیں. اللہ تو سلامتی دنیا میں بھی رکھ. اللہ عافیت اور سلامتی میں رکھنا ہماری دنیا کو بھی، ہماری قبروں کو بھی، اللہ ہماری آخرت کو بھی. اللہ جنت الفردوس میں نبی کی کلونی میں گھر دینا، اپنے مقربین میں شامل فرما دینا. جو صبح شام تیرا دیدار کریں ان میں شامل فرما دینا. سب کی دعائیں قبول کر لے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.